بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک۔ میرے ساتھ موجود ہیں برادرم طلحہ۔ ہم اپنی گفتگو کو وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ طلحہ بھائی، احمدی حضرات جو اپنے استدلال پیش کرتے ہیں وہ کافی قسم کے ہیں، ان میں بہت تنوع پایا جاتا ہے۔ کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا حوالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو ان کے پیچھے ان کی غیر موجودگی میں لوگوں نے ایک بچڑے کو معبود بنا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بچڑے کے خدا نہ ہونے کی دلیل یہ دی ہے کہ وہ بولتا نہیں ہے۔ مطلب یہ کیسا استدلال ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ مخلوق جو بولتی ہے وہ پھر خدا ہے؟ یہ کیسی دلیل ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر یہی ایک مضبوط آرگومنٹ ہے تو پہلے پچھلی جو 14 صدیاں گزر چکی ہیں یا 14 گزر چکی تھیں مرزا صاحب سے پہلے، تو اس میں آپ نے خدا کو کیا بچڑا بنا رکھا تھا؟ کیونکہ یہ مسلمانوں پر یہ الزام لگاتے ہیں نا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے کوئی نبی نہیں بنایا، اس نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، مطلب اب وہ بولتا نہیں ہے۔ آپ نے خدا کو گونگا بنا دیا، جس طرح انہوں نے بچڑے کو خدا بنایا تھا تو آپ نے خدا کو بچڑا۔ یہ اس طرح کے یہ باتیں سنی ہیں، وہ ساری ویڈیوز منظر عام پر ہیں، سب کے سامنے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب غریب سا استدلال ہے۔ اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت رحمت ہے کہ اس کو جب بھی محسوس ہوتا ہے کہ وہ انسانیت کو ہدایت کی ضرورت ہے تو وہ اس کے لیے انبیاء اور رسول بھیجتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ قدغن لگا دینا کہ اب اس نے یہ دروازہ بند کر دیا ہے، یہ انسانیت کے ساتھ ظلم ہے۔ انسانیت کو آج بھی ہدایت کی ضرورت ہے تو اب کیوں نہیں بھیجے گا؟ تو ہمارا سوال پھر وہی ہے کہ پچھلی 14 صدیوں میں کیا ضرورت نہیں تھی تو وہاں بھی یہ ضرورت پوری نہیں ہوئی؟ یہ بہت کمزور دلائل ہیں۔ ابھی ہم قرآن کے جو ان کے استدلال ہیں، جو ان کی بنائے ہیں قرآنی آیات، اس کی طرف بعد میں آتے ہیں۔ ان کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ان کا استدلال انتہائی کمزور ہے، اللاجیکل ہے۔ کبھی وہ عقلی گفتگو کرتے ہیں، کبھی وہ نقلی گفتگو کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو اسٹیبلشڈ نالج میں بھی دیکھیں نا تو کوئی پڑھا لکھا انسان بھی ان کی گفتگو پر کوئی رسپونس نہیں کرے گا کہ کبھی وہ آیات کو سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کریں گے، کبھی وہ لفظ کے معروف اسالیب کو نظر انداز کر کے قیاس آرائی کرنی شروع کر دیں گے، تو کہیں نہ کہیں سے وہ قرآن مجید کے اندر اپنی گفتگو شامل کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی کہ ایک طرف وہ انہوں نے کہا نا کہ خدا بولتا نہیں ہے، یہ خدا کو بلوانا چاہ رہے ہیں۔ بنوانا چاہ رہے ہیں خود قرآن اپنی مجید، مرضی سے۔ جی قرآن مجید خدا کا کلام ہے، خدا نے گفتگو کی ہے، تو اس پر انشاءاللہ ہم بات بھی کریں گے قرآن فہمی کیا ہے اور اس کے معیارات کیا ہیں، چونکہ قادیانیوں سے بنیادی اختلاف ہمارا بعض آیات کے فہم پر بھی ہے۔ تو یہ خدا کے منہ میں جو اپنی بات ڈال رہے ہیں، اس پر بھی قادیانی غور کریں نا کہ اور یہ کتنا مضحک امیز استدلال ہے کہ صفت گویائی کا ہونے کا لازماً نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ ہر وقت وہ کسی نہ کسی کو نبوت کے منصب پر فائز کر رہا ہے۔ بالکل اچھا، اب کچھ آیات میں پیش کرتا ہوں جو وہ پیش کرتے ہیں۔ وہ پہلے سورہ بقرہ کی آیت پیش کرتے ہیں کہ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب ایک ایک کر کے سنتے جائیے۔ اس کے بعد پیش کرتے ہیں کہ سورہ حج کی آیت، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اس کے بعد ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی رسلہ من یشاء۔ اب ان تمام آیات کو اپنی استدلال کی بنا بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ میں جب بھی کوئی نبی بھیجوں گا تم نے اس کی پیروی کرنی۔ یہ آیات کا سیاق سباق بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا ادارہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آ کے ختم کیا، تو یہ سب آیات اس دور سے متعلق ہے۔ آدم، یہ جو پہلی آیت ہے، یہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو ان کو کہا۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ یستفی اور یجتبی، یہ جو ہے یہ فعل مضارع ہے اور اس میں حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نبوت کا اجرا اس وقت جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں اس وقت بھی تھا، اور مستقبل یعنی کہ اب تک بھی ہے۔ اندازہ کریں آپ کہ ایسی تصویر پیش کرتے ہیں یہ سب لوگ۔ اس میں صرف احمدی حضرات کی غلطی نہیں، یہ ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہے، مسلمانوں کے ہاں بھی ایسا ہی ہے کہ اجمیوں کی اور غیر عربی لوگوں کی لکھی ہوئی گرامر کو، نحو کو ہم کلام کے اوپر مسلط کرتے ہیں کہ پہلے سے طے شدہ ہے کہ یہ مضارع ہے اور یہ ماضی کے لیے، حال کے لیے بھی ہے، مستقبل کے لیے بھی ہے، تو پہلے نحو سیکھیں گے۔ ایسا لگتا ہے یہ باتیں سن کر، اس طرح کی تمام باتیں سن کر ایسا لگتا ہے
کہ نحو شاید پہلے بنی تھی، اللہ تعالیٰ نے پہلے نحو وجود میں نحو کو وقوع پذیر کیا تھا، وہ بن گئی، پھر اس کو دیکھ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے قرآن لکھا ہے، تو اس لیے لوگ اس میں نحو صرف کی غلطیاں بھی نکال رہے ہوتے ہیں. یہ کیا چیز؟ کہ جہاں تک نحو کی بات ہے تو آپ بھی جانتے کہ جب بھی کوئی کلام صادر ہوتا ہے تو وہ زبان کے معروف اسالیب کی رعایت سے صادر ہوتا ہے. اس کلام کو مد نظر رکھ کر غیر زبان اہل زبان کی مدد سے کچھ قواعد بناتے ہیں. زبان پہلے ہے، قواعد بعد میں ہیں، اور جتنے بھی یہ قواعد ہیں یہ سماعی ہوتے ہیں، یعنی کہ سن سن کر قواعد آپ زمخشری اور سیبری کی کتاب دیکھیں کہ دونوں کا کس قدر اختلاف ہو جاتا ہے. امام زمخشری کئی نحوی قواعد کو جاہلی ادب سے توڑ دیتے ہیں. تو خلاصہ اس کا کیا نکلا کہ نحوی قواعد بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض جگہ پر قطعی ہیں، اس کو تو ہم نہیں چھیڑ سکتے، لیکن بعض جگہوں پر اسلوب کلام کی رعایت سے یا ذوق کے لحاظ سے آپ اس کا انکار بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ امرؤ القیس کا شعر لے کر آئیں، یہاں پر وہ اسلوب ہی نہیں ہے. تو نحوی قواعد کی بنیاد پر کسی بھی کلام کو اردو میں آپ دیکھ لیں، آپ غالب کا جو شعر پڑھیں گے سنائیں گے تو آپ کو اگر نہ بھی پتہ ہو کہ یہ فاعل ہے یہ مفعول ہے لیکن شعر آپ کو پورا آتا ہے. تو کلام کو ہمیشہ کلام کی رعایت سے دیکھنا چاہیے. جہاں تک آپ نے ان آیات کی بات کی تو آپ نے خود بھی وضاحت کی، سورہ البقرہ کی آیت پر ہم آئیں، سیاق میں جا کر دیکھیں اللہ تعالیٰ ماضی کا ایک واقعہ سنا رہا ہے. سیدنا آدم سے ابتدا ہو رہی ہے نبوت کی، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی اولاد کو یہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی تمہیں میری ہدایت پہنچے گی تم نے اس پر عمل کرنا ہے. اب وہ ہدایت اللہ فطرت میں الہام کرے، خواب کے ذریعے بتائے، وحی کے ذریعے بتائے، اپنا فرستادہ بھیج دے، یہ اللہ تعالیٰ کا محکمہ ہے. یہاں سے ابھی آغاز ہو رہا ہے، اس میں کہیں بھی یہ زیر بحث نہیں ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کا چلے ہم مان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ کہا، نہ اس میں قیامت تک کا ذکر ہے، نہ اس میں کسی وقت کا ذکر ہے کہ بس یہاں تک ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے آئیں گے. دوسری جو آپ نے اللہ یستفیٰ کی مثال دی، یستفی کی مثال دی، اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ رسولوں میں سے بھی اللہ چن لیتا ہے، انسانوں میں سے بھی چن لیتا ہے، ملائکہ اور انسانوں میں سے. ملائکہ میں سے چن لیتا ہے، انسانوں میں سے رسول چن لیتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے ارادے کا اظہار کر رہا ہے، ارادہ ہے، اس کا نتیجہ تو ابھی ظاہر ہی نہیں ہوا، وہ اس کی سنت ہے. وہ تو آگے کا مسئلہ ہے کہ وہ کب بھیجے گا، کس وقت بھیجے گا. یہ آپ اللہ تعالیٰ کو پابند کر رہے ہیں کہ اس موقع پر بھی بھیجے، اس زمانے میں بھی بھیجے. تو یہاں پر بھی سیاق سے ہٹ کر، اسلوب کلام سے ہٹ کر انہوں نے گفتگو کی ہے. اور آگے اگر ہم مزید ایک مجھے بھی آیت یاد آئی سورۃ القدر میں، آپ دیکھیں تنزل الملائکہ کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ کا امر لے کر. اب وہاں پر وہ امر سے مراد تقدیر ہے، وہی ہے، جو بھی معنی لے. میں اس پر ایک سوال اٹھاتا ہوں، اگر آپ مزید بھی آیات کوٹ کریں گے. سوال یہ اٹھاتا ہوں کہ ان تمام آیات سے ہم ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ الہام بھی جاری ہے، کشف بھی جاری ہے، فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، سکینہ نازل ہوتی ہیں فرشتوں کے ذریعے مومنین پر، وہ آ کر تمہیں بشارتیں دیتے ہیں، یہ آیات پیش کرتے ہیں. میں اس پر یہ کہتا ہوں، کاؤنٹر کر رہا ہوں کہ ختم نبوت کے بعد یا پیغمبر اسلام کے بعد واجب الاطاعت وحی پر مہر لگ گئی ہے. واجب الاطاعت وحی پر مہر لگ گئی ہے. صوفیاء کو الہام ہو رہا ہے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہوتا ہے، ہمیں کیا اس سے ٹینشن ہے. جب آپ اس کو واجب الاطاعت بنا کر پیش کریں گے، واجب الاتباع بنا کر پیش کریں گے، اور خدا کے فرستادہ کی حیثیت سے نہ ماننے والوں کو جہنمی کہیں گے، کافر کہیں گے، تب آپ کو نص دکھانی پڑے گی کہ آپ جو اس زوم میں ہے کہ مجھ سے خدا مخاطب ہوا ہے، تو وہ نص دکھانی پڑے گی، وہ دلائل دکھانے پڑیں گے. تو اس طرح کی آیات سے اگر یہ دلیل لیتے بھی ہیں جاری ہونے کی حد تک، ابھی تو وہ اطلاق کسی شخص پہ کریں گے، تو جاری ہونے کی حد تک ہم فار دا سیک آف آرگومنٹ مان بھی لیں، تو سوال یہ ہے کہ ان میں سے کسی آیت میں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ واجب الاطاعت وہی جاری ہے اور وہ قیامت تک جاری رہے گی. یہاں پر تو فقط ان کی دلیل پر بھی اللہ تعالیٰ کا مخاطبہ زیر بحث ہے کہ وہ گفتگو کرتا ہے، کلام کرتا ہے. اور ہمارا بنیادی اختلاف، اگر اجازت دے میں ابھی ڈسکس کر لیتا ہوں، ان تمام آیات سے ادھر ادھر جا کر وہ اجرائے نبوت ثابت کرتے ہیں. میں ایک سوال کر لیتا ہوں، پھر آپ مزید بات کنٹینیو کریں. کیا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کسی مخصوص انسان کو منتخب کر کر اس کے ذریعے سے مخاطبہ الہی کا جو ایک اپنے رویے کا اظہار کیا ہے، اگر تو اس پر قرآن میں کوئی آیت ہے کہ اللہ نے کہا ہو کہ بس اب ایسا نہیں ہوگا، تو پھر تو ہماری بات ٹھیک ہے. اور اگر پورے قرآن میں ایسی کوئی آیت ہے ہی نہیں تو پھر قادیانیوں کی بات ٹھیک ہے. نہیں، پھر بھی بات ٹھیک نہیں ان کی بات کا احتمال، جی یوں کر صرف لیں، احتمال جی پیدا یوں ہوگا، کر لیں. لیکن وہ آیت تو موجود ہے ہماری، آج تو ہمارے پاس موجود ہے اور ہم اس پر مزید ہمارے لیے وہ برہان قاطع. لیکن ابھی اگلی بات میں کرنا چاہوں گا، جو آیت وہ پیش کرتے ہیں نا، جو ان کے لیے برہان قاطع،
اب ہم اس کی طرف آتے ہیں سورہ نساء کی آیت. اچھا ان کے لیے تو بڑی مضبوط برہان ہے، لیکن جب ہم ان سے اس کی تفسیر پوچھتے ہیں تو وہ بھی کوئی کم مضحک آمیز نہیں ہے. وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ وہ آیت ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. وہ جو کہتے ہیں، میں نے ان کا وہ پوائنٹ نوٹ کیا ہے، میں پڑھ کے سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں مسلمانوں کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو قرآن کو اس کی تصدیق کرنی چاہیے تھی، لہذا ہماری طرف سے یہ وہ آیت ہے جو تصدیق کرتی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 69. اس کے مطابق صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف بخشا گیا ہے کہ آپ کی اطاعت سے جو رتبے عطا کیے جا سکتے ہیں وہ صدیق، شہداء، صالحین کے بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے بڑھ کر نبی کے بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اوپر موجود ہے لفظ. پھر اگلی دلیل دیکھیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ لیکن پچھلے انبیاء کے متبعین کو یہ فضیلت حاصل نہیں تھی، وہ کمتر درجے کی تھی. اس میں یہ تھا کہ پچھلے انبیاء کے متبعین کو اور ان کے بندوں کو ماننے والوں کو صرف ان کے لیے صدیق اور شہید تک کے رتبے تھے، اس سے بڑھ کر نہیں تھے. جیسا کہ پھر وہ آگے دلیل پیش کرتے ہیں سورہ حدید کی آیت والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصادقون والشہداء عند ربہم. وہ یہ کہتے ہیں کہ پچھلے انبیاء کے جو متبعین تھے ان کے لیے جو درجات تھے وہ صرف صدیق اور شہید کے تھے. جو اگلا درجہ ہے یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کے لیے خاص ہے. یہ ان کے نزدیک، احمدی حضرات کے نزدیک، اس آیت سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان بڑھاتے ہیں کہ آپ کے متبعین میں جو کوئی آپ کی پیروی کرے گا اس کو یہ مرتبہ ملے گا نبوت کا. اچھا اس میں عاصم بھائی آپ دیکھیں کہ جو ہم نے شروع میں بھی بات کی، قادیانی حضرات قرآن مجید کی آیات سے جو استدلال کرتے ہیں تو ان کا کوئی بھی استدلال اصول پر مبنی نہیں ہے. یعنی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ خود کنفیوز ہیں کہ قرآن کو سمجھنا کیسے ہے. اس آیت کے آپ سیاق پر جائیں، اسلوب کلام پر جائیں، عربیت پر جائیں، یہ آیت حال سے متعلق ہی نہیں ہے. آپ سیاق میں جائیں نا تو یہ دیکھیں، آخرت کا انعام ہے. جی پورا سیاق دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اہل ایمان جو اس رسول کی پیروی کریں گے وہ جنت میں انبیاء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے. اور یہ دیکھیں کتنی ریڈیکلس بات ہے کہ آیت کے اندر صراحت موجود ہے کہ ان کو وہ رتبے ملیں گے نہیں، ان رتبے والوں کی معیت حاصل ہوگی. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ. اور اس لفظ معیت پر ایک احمدی مربی صاحب کا میں نے گفتگو سنی، انہوں نے معیت کی جو توجیہ پیش کی، جو اس کی کلاسیفیکیشن پیش کی، جتنی تفصیلات تھیں وہ اس لیول کی نہیں ہے کہ ہم اس کو پروگرام میں بیان کریں. شاید میں نے بھی وہ سنی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ ہم یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مثل کے حوالے سے رونا روتے ہیں، یہاں پر تو بات کسی اور کی مثل پر پہنچی ہوئی ہے. جیسے سورۃ الحدید میں بھی آپ دیکھیں قرینہ موجود ہے. آگے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا سورۃ الحدید میں وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. تو یہ قرینہ بھی بتا رہا ہے کہ جہنم اور آخرت اور عالم برزخ سے متعلق معاملات ہے کہ موت کے بعد جب درجات بیان کیے جائیں گے یہ اصحاب الجحیم ہے. ماننے والوں کے یہ درجات ہیں اور منکرین کے یہ تو وہ درجات. آگے قرینہ بھی موجود ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہاں کی بات نہیں کر رہا کہ ان درجات میں یہاں کسی کو سرفراز کیا جائے گا. اور آپ بھی جانتے ہیں، اگر میں یہاں پر مزید یہ بات کروں مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کسی کو نبی بنانا اور میرے آپ کے لیے ایک امتحان ہے کہ یہ نبی ہے کہ نہیں. وہ اس طرح کی بے تکے دلائل سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ آپ اس طرح کی اجراء نکالنے شروع کر دیں کہ وہ ایسے ہو گیا، وہ ویسے ہو گیا. تو یہاں پر واضح قرائن موجود ہیں، سیاق موجود ہے، اسلوب موجود ہے کہ یہ آخرت میں درجات کی بات ہو رہی ہے، یہاں کی بات ہی نہیں ہو رہی. جی بالکل، یہ ہم نے چند سوالات ان کے لیے بھی کھڑے کر دیا. اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کا جواب دیں. اور نہ یہاں بھی پر دیں اگر آپ اجازت دیں ایک آیت میرے ذہن میں بھی آ گئی، شاید آپ کے علم میں بھی ہو. سورہ آل عمران سے بھی وہ ایک میثاق پیش کرتے ہیں. اگر آپ کے وَإِذْ علم میں ہے، أَخَذَ اللَّهُ جی مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. جی اگر آپ کے علم میں ہے تو آپ اس کو دہرا دیں. اس پر ایک اہم نقطہ جو ہمارے استاذ نے بھی بیان کیا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. جی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے. جی مجھے اجازت دیجیے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَحِكْمَةٍ
ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. یہ وہ آیت ہے. اب اس آیت میں آپ دیکھیں یہاں پر انہوں نے کانٹیکسٹ کو نظر انداز کر بالکل دیا. نظر انداز کیا. اسلوب کلام کو دیکھ لیں اور میثاق النبیین کو دیکھ لیں. بعض بظاہر تو اب اس پر بات کر سکتے ہیں کہ نحو کے لحاظ سے یہ کیا ہے، ہم اس میں جاتے ہی نہیں ہیں. آپ اسلوب کو دیکھیں، جو ادب کے ذوق رکھنے والے لوگ ہیں، سیاق کلام میں آپ دیکھ لیں 4 5 6 آیات پہلے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے بات کر رہے ہیں، اور یہ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ جب ہم نے تم سے نبیوں والا عہد لیا تھا. یہاں پر تو یہ بات ہی نہیں ہو رہی کہ اللہ نے انبیاء سے کوئی عہد لیا ہو. اچھا، یہ وہی کانسیپٹ ہے جو ہمارے یہاں صوفیاء سے بھی آیا کہ یہاں پر رسول ان سے مراد وہ آقا علیہ السلام کو لیتے ہیں. احمدی حضرات جاءکم رسول سے مراد مرزا صاحب کو لیتے ہیں. اچھا، رسول النکرہ استعمال ہوا ہے تو یہ قادیانیوں سے سوال ہے، اور معذرت کے ساتھ ایک مربی تو یہاں پہ کنفیوز بھی ہو گئے تھے. رسول، جب کوئی رسول آئے، کوئی خاص رسول نہیں، تو اس کا مطلب مرزا صاحب کے بعد بھی لوگ آئیں گے. اس آیت کے تحت مرزا صاحب کے بعد بھی لوگ آئیں گے. جب بھی ان سے یہ سوال پوچھا گیا وہ کنفیوز ہو گئے کنفیوز ہوئے ہیں. کہ تم نے دروازہ تو کھولا ہے نا، اب کھولا ہے تو پھر بند کرو، کس دلیل سے بند کرو گے؟ حالانکہ بعض مرزا صاحب کی عبارتیں ایسی ملتی بھی ہیں کہ وہ اپنے بارے میں یہ کلیم کرتے ہیں کہ میں آخری کھڑکی ہوں. آخری گٹ کی. بہرحال تو یہاں پر ایک تو یہ الزامی جواب میں نے دیا کہ پھر تو مزید کو بھی آنا چاہیے. لیکن اگر آپ یہاں پر دیکھ لیں کہ یہاں پر بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ عہد لے رہا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی رسول آئے تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس پر ایمان بھی لے کر آنا ہے. اور اگر ہم روایتی نقطہ نظر کو دیکھ، کتنی خطرناک یہ بات ہے اور کتنا خطرناک آرگومنٹ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معیار بنایا جا رہا ہے اور تمام انبیاء کو حضور کی نبوت کے تابع کیا جا رہا ہے. اس آیت کا جو روایتی نقطہ نظر ہے تو یہ ہمارے صوفیاء بھی مانتے ہیں. اگر آپ، میں نام نہیں لیتا بعض کتابوں کا، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ذاتی ہے، باقی انبیاء کی نبوت اس کے تابع رہ کر ہے. اتنا خطرناک استدلال ہے کہ میں کچھ کھل کر بھی اس کو بیان نہیں کر سکتا. تو سیاق کے لحاظ سے دیکھیں، الفاظ کے لحاظ سے دیکھیں، بات بنی اسرائیل سے ہو رہی ہے نہ کہ انبیاء سے ہو رہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آخری نبی ہے نا مرزا صاحب، ان کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل اور بروز ہے معاذ اللہ. تو اس کا مطلب، اس کی تفسیر وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شریعت کو آگے بڑھائیں گے، یہ اس میں اضافہ نہیں کر سکتے. اس کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ مسلمانوں میں بد اعمالیاں ہوتی ہیں، بد کرداریاں ہوتی ہیں، بد اخلاقیاں ہوتی ہیں، دین میں بگاڑ آ جاتا ہے، فرقہ واریت ہو جاتی ہے. یہ ان تمام اصلاحات کے لیے کوئی نہ کوئی رہنما چاہیے ہوتا ہے. اس لیے ذلی اور بروزی نبی کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھولا ہوا ہے تاکہ وہ جائے اور ان تمام اختلافات کو حل کرے. یہ صرف تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بتائی ہے نا کہ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. چلیں، اگر آپ یہ کسی نبی کے لیے یہ کلیم کر رہے ہیں تو پھر اس کو وہ کر کے دکھانا چاہیے نا. مرزا صاحب نے امت کے اختلافات کو کتنا کم کیا، کیا ڈیلیور کیا، کیا ان کا کنٹریبیوشن ہے، ان کے مثبت کنٹریبیوشن بتائیں کہ فرقہ واریت بڑی یا ایک مزید فرقے کا اضافہ ہوا. تو جس دعوے پر وہ یہ اپنا سارا مقدمہ پیش کر رہے ہیں وہ تو دعویٰ ہمارے واقع بنا ہی نہیں ہے. بالکل، بلکہ فتنہ تکفیر کو آپ دیکھ لیں، جتنا انہوں نے تکفیر کی ہے، مرزا صاحب نے تو کفر دون الکفر والی بات کی ہے. ان کی کتابوں میں آپ دیکھ لیں، صراحت کے ساتھ ہمیں نہیں ملتا کہ انہوں نے کسی کو اس طرح کافر کہا ہو. چونکہ اشارتاً وہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں تو نبی ہوں ہی نہیں، میں تو اپنے آپ کو مجدد یا ایک بزرگ کہتا ہوں. صریحاً کفر کی بات ان کے بیٹے نے کی ہے اور اتنے خطرناک الفاظ استعمال کیے ہیں. تو جو آپ نے کہا میں تائید کرتا ہوں کہ ان کے منظر عام پر آنے سے امت پر جو افتاد ٹوٹی ہے کہ ہم 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوئے ہیں. بالکل. اور یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ قادیانی ڈٹائی کے ساتھ وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ امت میں جو 73 فرقے ہیں، اور آقا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ حق پر کون ہے تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. تو کہتے ہیں وہ حق طائفہ تم منصورہ ہم ہیں، ناجی فرقہ ہم ہیں. تو ایک لحاظ سے آپ لوگ مسلمانوں کو راندہ درگاہ کر رہے ہیں، مسلمان تو آپ کو نہیں کر رہے. تو پہلے آپ اپنے اس بات پر بھی غور کریں. اگر ہم قادیانیوں کو مخاطب کریں کہ تکفیر آپ نے شروع کی، گالیاں آپ نے شروع کی، اختلاف رائے میں جو وسعت قلبی ہے اس کا آپ کے ہاں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، یا آپ یقین کریں. جی یہ جو گالیوں والی بات ہے، اس پر وہ حضرات معترض
ہوئے ہیں ایک تو مرتبہ کہ کہاں لکھی ہیں؟ تو ہم نے دکھائی ہے نا، آپ ہم نے تو جانتے ہیں دکھا ہم نے دی۔ دکھائی بھی ہے۔ تو خلاصہ کلام اگر ہم آج کی گفتگو کا بھی کریں، ان آیات پر ہمارا ایک ہی سوال ہے قادیانی حضرات سے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا، پورے قرآن میں، بائبل میں، آسمانی صحائف میں، جہاں جہاں نبوت کے جاری ہونے کا، انسانی ہدایت کے آسمان سے آنے کا جہاں بھی ذکر ہے، سب مانا جا رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کو بند کر دیا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، واضح ہو گیا۔ یہ ہماری برہان کا یہ ہماری برہان قاطعہ ہے، خاتم النبیین۔ میرا ذاتی رجحان بھی ہے اور ہمارے استاذ کا بھی اور ہمارے مکتب کا بھی یہ اعزاز ہے کہ قادیانی حضرات سے بس ایک ہی سوال ہے، اس آیت کا فہم بیان کر دیں اور کلام کے اندر رہ کر کرنا ہے۔ باہر سے نہیں آنا۔ ہاں، یہ اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی کہ آپ اس آیت کا ترجمہ کریں گے تو ان آیات کا فہم جو ہے وہ متاثر ہو جائے گا۔ بھائی ان کا کریں یا ان کا کریں، گھوم پھر کر آپ نے اس آیت پہ آنا ہی آنا ہے۔ وہ بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر قرآن سے، مطلب ایک آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہاں فلاں جگہ رکھی ہے، اس کی تفسیر کسی دوسری صورت کی کسی دوسری آیت میں جا کے ہم تلاش کریں گے، یہ قرآن کے ساتھ کیا سلوک کر رہے نہیں، ہیں؟ اس میں ہم اس کو مان لیتے ہیں، القرآن یفسر بعدہ وہ تو بعدا۔ وہ اس حد تک ہے کہ سب سے پہلے وہ جو استاد کا اصول ہے ہم اس کو درست مانتے ہیں کہ لفظ جملہ کلام اس پروسیس سے گزرنے کے بعد اول تو تمام احتمالات ریکنسائل ہو جائیں گے۔ ایک مائنر سی ایمبیگوٹی اگر کہیں رہ گئی تو اس کو پورا کرے گی قرآن کا کوئی دوسرا مقام، لیکن یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ قرآن کی آیت اپنا مدعا واضح کرنے سے خود قاصر ہے، اب ہم کوئی دوسری آیت کی طرف جائیں گے، جائے کہ ہم قرآن سے باہر چلے جائیں۔ نہیں، اس میں اگر میں یہ بھی کہوں کہ اگر ہم فار دی سیک آف آرگومنٹ مان بھی لیں تو قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنے سے کیا لفظ کا حقیقی معنی ختم ہو جاتا ہے؟ ہم تو معنی پہ بات کر رہے ہیں کہ خاتم النبی خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ معروف عربی زبان میں، جاہلی ادب میں آپ دکھا دیں، قریش کی عربی زبان میں دکھا دیں، عہد رسالت میں دکھا دیں کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے، خاتمہ کس مفہوم میں بولا جاتا ہے۔ آپ دوسری آیات سے جو بھی دلیل لائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس لفظ کا معنی آپ کا کیسے ہو جائے گا؟ قیاس کیسے؟ کیونکہ معروف معنی سے ہٹ کر مراد لینے کے لیے بہت مضبوط کرینہ چاہیے، بالکل جیسے ایسے ہی نہیں ہے۔ ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو ابھی ہم اس گفتگو میں ایک پاز لیتے ہیں تو ٹھیک ہم ہے جی، دوبارہ حاصل ہوں گے۔ بہت شکریہ۔